چین بھی نہیں چاہتا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرے۔ چین ایران کو فوجی سامان نہیں دے گا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور چین نے بہت سے مسائل حل کر لیے، یہ وہ مسائل ہیں جو شاید دوسرے لوگ حل نہیں کر پاتے۔ چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے پائے ہیں، آبنۂ ہرمز کھلی رہنی چاہیے۔ اس مسئلے پر امریکہ اور چین کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ شی جن پنگ چاہتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جلد معاہدہ ہو جائے۔ وہ خطے میں کشیدگی کم کرانے کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ چینی صدر نے آبنۂ ہرمز کھلوانے میں مدد کی پیشکش کی۔ چین عالمی تجارت کے لیے آبنۂ ہرمز کی بحالی چاہتا ہے۔ شی جن پنگ ایران پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ایران کے معاملے پر زیادہ صبر کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اسے مکمل تباہ کر دیں گے۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ شی جن پنگ نے امریکہ سے 200 بوئنگ طیارے خریدنے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی صدر دورہ چین کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ امریکی اور چینی صدور کے درمیان کئی نئے امور پر اتفاق رائے ہو گیا۔ دونوں ممالک عالمی مسائل پر ہم آہنگی بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے، خطے کے بحران پر فوری مذاکرات شروع کیے جائیں۔ تنازع کا جلد حل خطے کے مفاد میں ضروری ہے۔ مذاکراتی چینل کو جلد از جلد دوبارہ کھولا جانا چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ دونوں صدور نے باہمی تحفظات کو دور کرنے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں امریکہ ایران میں مستقل جنگ بندی پر بھی گفتگو ہوئی۔ چینی وزارت خارجہ نے مذاکرات کے نتائج کو انتہائی مثبت قرار دیا۔ کیمروں کی چمک دھمک اور گرم جوشی کے پیچھے چھپی تلخیاں۔ امریکی میڈیا ٹرمپ اور شی جن پنگ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق چینی صدر کی ٹرمپ کو دی گئی سخت وارننگ نے مذاکرات کا رخ بدل دیا۔ چین تائیوان کے معاملے پر ڈٹ گیا اور امریکہ کو باز رہنے کی وارننگ دی۔ چینی صدر نے امریکی ہم منصب کو کہا کہ تائیوان کے معاملے پر احتیاط سے کام لو۔ تائیوان کے معاملے پر امریکہ اور چین میں براہ راست تصادم ہو سکتا ہے۔ دونوں ملکوں کا ٹکراؤ عالمی معیشت پر اثر ڈالے گا۔ امریکہ اور چین کے درمیان معاشی تعلقات مکمل ختم ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن کے لیے نئی تجویز۔ ایران اور علاقائی ممالک کے درمیان عدم جارحیت کے معاہدے کا مشورہ دے دیا۔ سعودی عرب کا صد جنگ کے دوران یورپ میں کشیدگی کم کرنے والا ہیلسنکی ماڈل اپنانے پر غور۔ ماڈل نے یورپ میں کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد سخت گیر ایرانی حکومت پڑوسی ممالک کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یورپی یونین اور متعدد مغربی ممالک نے سعودی تجویز کی حمایت کر دی۔ ایران کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، ایران وطن کے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں۔ ایران سفارتکاری کے تحفظ و فروغ کے لیے بھی آمادہ ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ خفیہ طور پر غداری کرنے والے جلد عوامی سطح پر بے نقاب ہوں گے۔ غداروں کو سر عام رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دشمنوں کی سازشیں اب چھپ نہیں سکیں گی۔ وزیر اعظم کا چین سے بڑھتے کاروباری روابط پر اظہار اطمینان۔ شہباز شریف سے 11 رکنی اعلیٰ سطح چینی کاروباری وفد کی ملاقات۔ چینی گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹرز قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چینی گروپ معاشی تعاون، سرمایہ کاری اور صنعتی اشتراک کو فروغ دے گا۔ ملکی معیشت میں ڈیجیٹل اصلاحات کے لیے مدد چاہتے ہیں۔ رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ اس موقع پر چینی وفد نے کہا کہ IBI کا ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر پاکستان کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہوگا۔ پاکستان کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو چینی مارکیٹ تک رسائی ملے گی۔ IMF کا پاکستان کی معاشی بحالی میں پیش رفت کا اعتراف۔ مضبوط پالیسی اقدامات کا تسلسل معاشی بحالی کی وجہ قرار۔ پاکستان کے لیے دوسرے اور تیسرے جائزے کی رپورٹ جاری کر دی۔ IMF کا وفاقی بجٹ میں بجلی اور گیس مہنگی کرنے کا مطالبہ۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان پر 11 نئی شرائط عائد کر دیں۔ مجموعی طور پر IMF پروگرام کی شرائط 55 تک پہنچ گئی۔ نیب کو مزید خود مختار اور شفاف بنانے کی شرط بھی شامل۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران امریکہ جنگ نے پاکستان کے قلیل المدت معاشی منظرنامے کو غیر یقینی بنا دیا۔
خدشہ ہے کہ خطے میں جنگ کے اثرات مہنگائی پر دباؤ ڈالیں گے۔ جنگ معاشی نمو اور ادائیگیوں کو متاثر کرے گی۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں جی ڈی پی کی نمو میں تیزی آئی۔ ملک میں مہنگائی قابو میں اور کرنٹ اکاؤنٹ متوازن رہا۔ زر مبادلہ کے ذخائر کی بحالی سابقہ اندازوں سے بہتر رہی۔ £190 ملین کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء کو دلائل کے لیے 20 مئی تک مہلت دے دی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈھوکر اور جسٹس محمد آصف نے تحریری حکم جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ دلائل کی بجائے سلمان صفدر نے کمزور وجوہات پر التوا کی درخواست دائر کی۔ سلمان صفدر تمام ضروری اقدامات اٹھا لیں اور آئندہ سماعت پر دلائل دیں۔ امید ہے فریقین غیر حاضر نہیں ہوں گے، نہ ہی غیر ضروری التوا مانگیں گے۔ کیس کی اہمیت کی وجہ سے آخری اور حتمی مہلت دی جا رہی ہے۔ حکومت کا امریکہ سے براہ راست پروازیں شروع کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے نائب امریکی وزیر خارجہ جنوبی و وسطی ایشیائی امور پال کپور کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر بھی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کا جلد آغاز چاہتے ہیں۔ ریکارڈنگ منصوبے پر کام کرنے والی امریکی کمپنیز کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ملاقات میں قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر، وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری بھی موجود ہیں۔ امریکی وفد چین میں سائبر سیکیورٹی پروٹوکول سے خوفزدہ رہے۔ دورے کے دوران ذاتی ڈیوائسز ساتھ لے کر نہ آئے۔ سائبر سیکیورٹی پروٹوکول سے خوف کا شکار ارکان ذاتی فون اور لیپ ٹاپ میں امریکہ میں چھوڑ کر آئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق وفد کو خدشہ تھا کہ چینی سیکیورٹی سسٹم ان کے لیپ ٹاپ اور فون کی جاسوسی نہ کر لیں۔ امریکی حکام محدود فیچرز والے فون ہی استعمال کرتے رہے۔ فون چارج کرتے ہوئے بھی گھبراہٹ کا شکار نظر آئے کہ ان میں بھی کوئی ہیکنگ، ڈیٹا چوری یا خفیہ سافٹ ویئر ہی انسٹال نہ ہو جائے۔ ایپل، بوئنگ اور بلیک راک کی نمائندوں نے بھی سخت حفاظتی پروٹوکول اپنائے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ۔ آئی ایم ایف کے مطابق ڈائریکٹ ٹیکسز قیمت میں 7,413 ارب روپے مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ 1,043 ارب روپے ایف ای ڈی کا ہدف۔ سیلز ٹیکس قیمت میں 4,727 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا جا سکتا ہے۔ کسٹمز ڈیوٹی کا ہدف 1,651 ارب روپے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ بجٹ میں 430 ارب روپے کے نئے ٹیکسز مزید عوام پر لگائے جانے کا تخمینہ۔ نان ٹیکس آمدن قیمت میں سعودی عرب میں حج 2026 کی تیاریاں مکمل۔ سعودی حکام کے مطابق اب تک 8.5 لاکھ سے زائد عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچ چکے۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں 5G نیٹ ورک اور جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹم فعال۔ بغیر اجازت حج کرنے والوں کے خلاف سخت سیکیورٹی چیکنگ جاری۔ واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا پہلا دور مثبت اور تعمیری رہا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق مذاکرات کے دوران لبنانی وفد نے اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف اسرائیلی حکام نے جنگ بندی کو حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے سے مشروط کر دیا۔ روس کا یوکرین پر میزائل حملہ، نو منزلہ عمارت تباہ ہونے سے 21 افراد ہلاک، 45 زخمی ہو گئے، درجنوں افراد لاپتہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی حملے میں یوکرینی دارالحکومت کیف کی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ ملبے تلے دبے لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ یوکرینی صدر نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے سابق انٹیلیجنس ایجنٹ مونیکا ویٹ کی گرفتاری میں مدد پر $2 لاکھ انعام کا اعلان کر دیا۔ ایران انٹرنیشنل کے مطابق مونیکا ویٹ پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکی فضائیہ کی خفیہ معلومات ایران کو دے کر قومی دفاع کو خطرے میں ڈالا۔ ایف بی آئی کے مطابق سابق ایجنٹ 2013 میں فرار ہو کر ایران منتقل ہو گئی تھیں۔